تو اللہ نے یقیناً صرف بقا کی منزل پر اپنے کو تنہا نہیں رکھا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ کچھ ایسے وجود رکھے جن کو اپنے چہرے کا نام دیا اور کہا یہی میرا چہرہ ہے جو باقی رہنے والے ہیں، جس کو میرے چہرے کی معرفت ہوگی وہ یقیناً قریب آئے گا، جو قریب آئے گا وہ عبودیت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، جو عبودیت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا وہ پھر بقا کے دائرے میں داخل ہوگا، جو بقا کے دائرے میں داخل ہوگا وہ فنا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ آل محمد کے قریب رہو، جتنا قریب آ سکتے ہو آ جاؤ۔ کہیں سفر کر رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، کسی بھی مثال دے رہا ہوں کہ کسی بھی مقام سے دوسرے مقام پر کوئی انسان جاتا ہے، کسی گاڑی پر بیٹھ کر جاتا ہے، ہوائی جہاز پر بیٹھ کر جاتا ہے، یا کہیں کسی ٹرین پر بیٹھ کر جاتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے اس کے جسم پر کوئی چوٹی بیٹھ گئی، اب جہاں انسان جائے گا وہاں ساتھ ساتھ یہ چوٹی بھی جائے گی، وجہ صرف یہ ہے کہ اس سے متصل ہو گئی، اس کے قریب آ گئی۔ تو کہا یہی ہے کہ آل محمد کے اس لیے قریب آ جاؤ کہ جہاں جہاں آل محمد جائیں گے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا، اور آل محمد سوائے بقا کے کہیں اور نہیں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع ہو گئی تقریر، یہی وجہ ہے کہ جب آیتیں اتری ہیں اور آیت کی تفسیر ہوئی ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کہ وَإِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ جب پیر اپنے مریدوں سے اظہار براءت کریں گے اور کہیں گے آج ہمارا اور تمہارا واسطہ ختم ہو چکا ہے، آج ہم سے دور ہو جاؤ، آج ہم تمہیں کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، تو ایسے میں مرید کہیں گے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے، جیسے آج ہم سے یہ دور ہٹ رہے ہیں ویسے ہی ہم ان سے بھی دور ہٹ جائیں۔ جب یہ آیت اتر آئی تو پوچھا گیا معصوم سے کہ تفسیر کیا ہے؟ کہا تفسیر یہ ہے، توجہ، کہا تفسیر یہ ہے کہ میدان محشر ہوگا، اس میں تمام اہل محشر جمع ہوں گے، ایک ایک انسان ایک ایک ذی نفس موجود ہوگا، سب آ چکے ہوں گے بارگاہ پروردگار میں، اور ایسے میں اللہ ندا دے گا اے اہل محشر تم میں سے کون ہے جسے میں نے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا تھا وہ بلند ہو جائے۔ جیسے ہی آواز آئے گی کہ زمین پر میرا خلیفہ کون تھا وہ بلند ہو جائے، حضرت داؤد کھڑے ہو جائیں گے، سب بھائی انبیاء میں سے آواز دیں گے لبیک یا پروردگار میں ہوں تیرا خلیفہ، تو نے مجھے خلیفہ بنایا تھا۔ آواز قدرت آئے گی ہاں داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ کہا تو تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لیکن اے داؤد اس وقت ہماری مراد تم سے نہیں ہے، جہاں ہو بیٹھ جاؤ۔ سلامت رہے آپ، یہ تو شروع ہو رہی نا تقریر، جہاں ہو وہاں بیٹھ جاؤ۔ ایسے میں پھر آواز قدرت آئے گی اے اہل محشر تم میں سے کون زمین پر ہمارا خلیفہ تھا جسے ہم نے اپنا خاص خلیفہ مقرر کیا، آواز دی، تو ایسے میں دائیں طرف سے نور علی ابن ابی طالب طلوع ہوگا، آواز آئے گی پروردگار میں حاضر ہوں، اللہ کہے گا ہاں علی اس وقت ہماری مراد تم سے ہی تھی، یہ دیکھو علی کا نور ظاہر ہو گیا۔ اب اللہ اہل محشر سے مخاطب ہو کے کہے گا اے اہل محشر تم میں سے جس نے زمین پر علی کو امام مانا ہوا تھا، جو علی کے قریب تھا، جو علی کے دامن سے وابستہ تھا، آج بھی علی کے قریب جائے، علی کا دامن پکڑے اور جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں چلتا چلا جائے۔ جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں چلتا چلا جائے، جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں چلتا چلا جائے۔ تو لکھا یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو بلند ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں علی کو امام مانا ہوا تھا، جو دنیا میں علی کی ابتدا کرتے تھے، جو دنیا میں علی کی اتباع کرتے تھے، وہ علی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، اور آواز آئے گی جب یہ مجمع کم ہو گیا تو آواز آئے گی اے اہل محشر تم میں سے جس نے علی سے ہٹ کر کسی کو امام مانا ہوا تھا، آج اپنے اپنے اماموں کو تلاش کرو، جہاں جہاں تمہارے امام جائیں وہاں وہاں پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ اور ایسے میں سب اپنے اپنے اماموں کو تلاش کریں گے، اپنے اپنے پیروں کو تلاش کریں گے، اپنے اپنے اماموں کو تلاش کریں گے، سب پڑھیں گے اپنے امام کی طرف، کوئی اپنے امام کی طرف، کوئی اپنے امام کی طرف۔ ایسے میں وہ پیر دور ہٹ ہٹ کے کہیں گے کہ آج ہمیں خود اپنے حساب کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں کیا بخشوائیں گے؟ آج تمہیں کیا بخشوائیں گے؟ آج ہمیں اپنے حساب کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں کیا بخشوائیں گے؟ تو دنیا میں ایسے امام کا انتخاب کرو، دنیا میں۔ اسی لیے سورہ مبارکہ غاشیہ کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، تبھی بھی جملے محفوظ کرتے چلے جائیں، تقریر کو بہت آگے جانا ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، اللہ نے واضح الفاظ میں کہا، نوجوان دوست یقیناً محفوظ کر رہے ہیں تو اس کو بھی محفوظ کر لیں کہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت زیادہ کثرت سے شدت سے عمل
کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جب وہ میدان محشر میں آئیں گے اللہ سے کہیں گے جنت دے دے، عمل کیا تھا۔ اللہ کہے گا عمل کا نتیجہ، تمہارے عمل کا نتیجہ جنت نہیں جہنم ہے۔ یہ آسانی سے سنا، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، زمین پر کثرت سے شدت سے بہترین عمل کرنے والے کچھ ایسے ہوں گے کہ جب آئیں گے بارگاہ پروردگار میں اپنا استحقاق طلب کریں گے تو اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈالو۔ جیسے ہی آیت اتری، پوچھا گیا، تفسیر پوچھی گئی، معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کثرت سے عمل کیے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، پھر جہنم کیسی ہے؟ سنو، بات بالکل صحیح ہے، قرآن کبھی غلط بات نہیں کہتا، عمل کیے ہوں گے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، عبادتیں بھی کی ہوں گی، اچھے فلاح و بہبود کے کام بھی کیے ہوں گے، چہرے سے نت سکھ سے درست بھی رہے ہوں گے، پڑوسیوں کا حقوق بھی رکھے ہوں گے، پڑوسیوں کے فرائض کا بھی خیال رکھا ہوگا، بچوں سے بھی ملے ہوں گے، اصلاح رحمی بھی کی ہوگی، معاشرت بھی اختیار کی ہوگی، اچھے اعمال کیے ہوں گے، پھر بھی جہنم میں۔ اس لیے کہ دنیا میں اچھے اعمال تو کیے تھے لیکن غلط امام کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ اعمال تو اچھے تھے لیکن غلط امام کے پیچھے جا رہے تھے، اس لیے کہ جانا محشر میں امام کے ہی پیچھے ہے، کسی کو انفرادی طور پر کچھ نہیں ملنے والا، اماموں کے پیچھے جانا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ دنیا میں ایسے امام کا انتخاب کر لو کہ جو امام جنت ہو، امام جہنم نہ ہو۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ معرفت کی راہ سے عبودیت کی راہ پر آ جاؤ، کہ معرفت اس لیے ضروری ہے کہ پہچانو کون ہے کہ جسے اللہ نے اپنا امام بھی کہا ہے، اپنا پیشوا بھی کہا ہے، تمہارا امام بھی کہا ہے، اور خود انسانیت کا پیشوا بھی کہا ہے، اور پھر اس کے بعد جسے اللہ عہدہ دیتا ہے تو اسے اپنا ملک بھی دیتا ہے۔ اور دیکھو اسی معرفت کو پہچانو کہ جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں مالک الملک ہوں، ملک کا مالک اللہ ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے انسان لیے بیٹھے ہیں، اس میں اترا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے کہ جو بہت بڑے ملک عطا کیا کرتا ہے، جس کے سلیمان نے ملک طلب کیا تو اللہ نے عطا کر دیا کہ پروردگار ایسا ملک مجھے عطا کر جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہوا ہو۔ تو جب اللہ کسی کو ملک عطا کرتا ہے تو اس طرح عطا کرتا ہے جو اس کی عطا کرنے کی شان ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ بتاؤ یہ جو آسمان اور زمین کا ملک ہے، توجہ، یہ جو آسمان اور زمین کا ملک ہے یہ کس کا ہے؟ تو کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اس ملک کی صفت یہ ہے کہ جس کے پاس یہ ملک ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پاس یہ ملک ہے، تو صفت یہ ہے کہ یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، یمیت، وہی مارتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اپنے ملک کی صفات گنوا رہا ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا ملک یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یہ اس کے ملک کی صفات ہے۔ آگے چل کے بیان کیا سورہ فتح میں کہ للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ کا ملک ہے، اللہ کے لیے ملک ہے۔ اس ملک کی صفت یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آگے چل کے پھر بیان کرتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض وما بینہما وما یخلق ما یشاء۔ آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سارا کا سارا اللہ کا ملک ہے۔ اور اس ملک کی ایک صفت یہ ہے کہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ میں نے وقفہ دیا ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کر لیں۔ ملک کی پہلی صفت یہ زندہ کرنا، دوسری صفت یہ مارنا، تیسری صفت یہ قدرت اور ہر شے پر قدرت، چوتھی صفت یہ کہ جسے چاہے بخش دے، پانچویں صفت یہ جسے چاہے عذاب دے، چھٹی صفت یہ جو چاہے خلق کرے، اور چھٹی صفت، ساتویں صفت یہ کہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا۔ عجیب صفت ہے، اس کو بہت زیادہ محفوظ کرنا۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا۔ اس ملک کی ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے ملک کی صفت ہے۔ محفوظ کر لی نا آپ نے صفت ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مارتا ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، پھر ساتویں صفت یہ ہے کہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے۔ یہ سب اس کے ملک کی صفات ہے، اور اس ملک پر وہ فخر کر رہا ہے، اس ملک پر وہ مباحات کر رہا ہے، اس ملک پر وہ غرور کر رہا ہے، اس ملک پر وہ تکبر کر رہا ہے۔ لیکن میں کیا کروں کہ آگے چل کے خود بیان کرتا ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا، توجہ تو فرمائے نا،
اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا بھی کر دیتا ہے. تو مجھے بتاؤ قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے اپنا ملک عطا کرتا ہے، تو ملک کی فہرست تم نے سن لی. اس ملک میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، قدرت بھی ہے، حیات بھی ہے، انسانوں کو بخشنا بھی ہے، عذاب بھی ہے، بیٹے دینا بھی ہے، بیٹیاں دینا بھی ہے، خلق کرنا بھی ہے، امن کرنا بھی ہے. تو جب ملک کسی کو دے گا تو کیا صرف نام کا ملک دے گا یا ساتھ ساتھ یہ صفات بھی جائیں گی؟ تو جس کے پاس ملک جائے گا اس کے پاس قدرت بھی جائے گی، اس کے پاس حیات کا اختیار بھی جائے گا، اس کے پاس موت کا اختیار بھی جائے گا، اس کے پاس بخشنے کا اختیار بھی جائے گا، اس کے پاس عذاب دینے کا اختیار بھی جائے گا، اس کے پاس خلق کرنے کا اختیار بھی جائے گا، اس کے پاس بیٹے دینے کا اختیار بھی جائے گا. تو اب اللہ سے بتاؤ کہ تو نے کہہ دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنا ملک دے دیتا ہوں، تو یہ بھی بتا دے کہ تو نے اپنا ملک دیا کس کو ہے. آواز آئے گی، پڑھ لو سورہ مبارک ہے ملک پڑھ لو، اس میں ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا ملک دیا کس کو ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یا تو اللہ کا ہاتھ دکھاؤ یا کسی ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ مانو.